کا وار کلات میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع کوات کے علاقے خالق آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ٹیوب ویل پر کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں چاروں موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ افطاری کے وقت پیش آیا، جب مسلح حملہ آوروں نے قلعہ منگل زئی میں نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ متوفیوں کی شناخت ذیشان، خالد، دلاور اور امین کے نام سے ہوئی ہے، تعلق صادق آباد پنجاب سے ہے۔ پنجاب پولیس کی بروقت کارروائی، پختونخوا سرحد سے خارجی دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرحدی علاقوں میں پولیس سی جی ڈی کی ٹیمیں سرچ آپریشن پر مامور تھیں جب کوٹ مبارک کے قریب دہشت گردوں نے آئی ڈی سے حملہ کیا۔ پولیس کی 72 رن گاڑی کو نقصان پہنچا، تمام اہلکار محفوظ رہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر سکتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندراندے پھرے، انسانی جانوں سے کھیلتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو۔ اس وقت کوئی بڑا فوجی آپریشن تو نہیں ہو رہا، لیکن ضرورت پڑی تو حکومت کہیں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا اور پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے، گورنر جدہ نے الوداع کہا۔ وزیراعظم نے 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر حکومتی سربراہان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں تجارت، شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا۔ وفاقی حکومت نے 11 نئے لاء افسران تعینات کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون و انصاف نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، 4 ڈپٹی اٹارنی جنرل اور 6 اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی تقرری کے احکامات جاری کیے۔ صدر مملکت نے لاء افسران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف ود ہولڈنگ ٹیکس 2% کم کرنے پر آمادہ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی درخواست پر پراپرٹی کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس اپریل سے کم کر دیا جائے گا۔ فروخت کنندگان پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کامیاب مذاکرات اور مزید اچھی خبریں سامنے آنے کی نوید سنا دی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا۔ ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست خارج۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی باہمی رضامندی ظاہر کی، پھر انکار کیا۔ اعترافی جرم کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں بھی جیل بھیج دیا جائے گا۔ دوران سماعت ملزم نے کہا کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سفر شروع کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کریں، رات کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمشنر کوئٹہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ کمشنر کوئٹہ کہتے ہیں کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام کوچز بسوں میں ٹریکر اور سی سی ٹی وی کیمرے فعال رکھے جائیں گے۔ اجلاس میں تمام ٹرانسپورٹرز کو حکومتی اقدامات سے متعلق تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عید الفطر کے دوران عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے حکومت سندھ کا اہم فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران اور عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا عید کے دوران اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایت عام ہو جاتی ہے، لیکن اس بار حکومت کی کوشش ہے کہ کسی بھی شہری کو اضافی کرایہ ادا نہ کرنا پڑے۔ ٹرانسپورٹ افسران عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل پر جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان پر بمباری، 2 شہری شہید، 10 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے راکٹ حملوں کے بعد لبنان میں کارروائی کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے گاؤں تولین میں ایک گھر کو میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ اور عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین انتقال کر گئے۔ 2 مرتبہ کے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جارج فورمین نے تاریخی مقابلے رمبل ان دا جنگل میں محمد علی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، لیکن 2 دہائیوں کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے دوبارہ ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔